السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ آج میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ چاہے آپ جس حال میں ہو یا جہاں بھی ہو، اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عزت، سکون، راحت اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت سی پریشانیوں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب آئیے اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ کون سی مبارک صورت ہے جس کے پڑھنے سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے اور بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا ہونے کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے اور جس طرح چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ بس ہمارے دلوں میں یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ نفع بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور نقصان بھی صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا کی مخلوق جمع ہو جائے اور یہ ارادہ کرے کہ ایک انسان کو فائدہ پہنچایا جائے، خوشی دی جائے، ترقی دی جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں نفع اور خوشی کا فیصلہ نہ ہو تو پوری دنیا مل کر بھی اسے ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اگر ساری دنیا یہ طے کر لے کہ اس انسان کو نقصان پہنچانا ہے، پریشان کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے، لیکن اگر اللہ کے ہاں اس کے حق میں نقصان لکھا ہی نہ ہو تو کوئی طاقت، کوئی مخلوق اس کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ عزت کے مقام پر ذلت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور ذلت کے مقام پر عزت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ بیماری کی حالت میں شفا دینے والی بھی وہی ہے، اور تندرستی کی حالت میں بیماری دینے والی بھی وہی ذات ہے۔ نفع کی حالت میں نقصان دینے والی اور نقصان کی حالت میں نفع دینے والی تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہم بیمار ہوں گے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اور حکیم مل کر بھی کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتے۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت کا فیصلہ نہ ہو، دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر بھی کسی انسان کو شفا نہیں دے سکتے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں مضبوط ہونا چاہیے کہ اصل تعلق ہمیں اللہ سے بنانا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا ہے اور اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے۔ کہتے ہیں نا، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آج ہم دنیاوی تعلقات بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ فلاں افسر میرا دوست بن جائے، فلاں رشتہ دار جو بڑے عہدے پر ہے اس سے تعلقات اچھے ہو جائے، فلاں آدمی میرا سہارا بن جائے، لیکن جس ذات کے اختیار میں سب کچھ ہے اسی سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے، میرے سامنے آؤ، میرا در جھکاؤ، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی اور عزیز دوست کیوں نہ ہو، اگر آپ چند بار اس سے قرض مانگ لیں تو وہ آپ سے کترانے لگے گا، لیکن اللہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ اگر بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر بادشاہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ بادشاہ دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے در پر آئے اور مانگے۔ رات کے پچھلے پہر جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے پکارتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیماری دور کروانے والا، ہے کوئی مشکل آسان کروانے والا، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ اسی وقت اثر کرے گا
جب ہم فرائض کی پابندی کریں گے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر بھی ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھے۔ جب تک سانس باقی ہے نماز معاف نہیں ہے۔ اور جو سورت ہماری آج کی گفتگو کا اصل نقطہ ہے وہ ہے سورہ رحمان۔ یہ بہت عظیم سورت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھتا ہے، قیامت کے دن جنت الفردوس میں اس کا نام پکارا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو بآسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔